علی کو سب کچھ مانو، علی نہ مانو کچھ بھی نہیں مانو، بطول کو سب کچھ مانو، فتح نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو۔ اس لیے جب سیدہ دربار میں گئی تھی، بڑی بڑی بہترین بات، جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی۔ لے جی میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں، اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے۔ بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں، بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی۔ بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی، بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی، بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی، بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی، جس سے بی بی کا حق ثابت تھا۔ فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا۔ حق کے انکار سے بی بی نے حق کہا، فضیلتیں نہیں منوائی۔ انہیں کوئی ان کی فضیلت کو نہ مانے تو کیا ان کی فضیلت میں کمی آ جائے گی؟ ان کی بی بی نے دار میں فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی۔ اللہ نے قرآن میں ان کا حق منوایا ہے۔ کافر اور ہوتا ہے، فاجر اور ہوتا ہے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کی حدود کے اندر آئے نہ، وہ کافر۔ جو اندر آ کے اندر سے حد کو توڑے وہ فاجر ہے۔ جو باہر کھڑا ہو اور حدود میں آئی نہ، وہ کافر ہے۔ جو آ کے دائرے میں پھر حد کو توڑے وہ فاجر ہے۔ اس نے فضیلت کا انکار کیا، جس نے اندر سے حد کو توڑا اس نے حق کا انکار کیا۔ کاش کوئی جملہ یہ کوئی اور پڑھتا اور میں سنتا۔ بی بی صرف کافر کرنے نہیں آئی تھی، فاجر بھی کرنے آئی تھی۔ علی کی بیٹی نے شام کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ جملہ کہا تھا، اے فاسق و فاجر، تو نے اسلام کی حدود کو توڑا، تم نے ہمارے حق کو تسلیم نہیں کیا۔ بی بی دربار میں کھڑی، علی کی بیٹی